السلام علیکم. میرا نیم سعدیہ طارق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسٹڈی 301 لیکچر نمبر 20. اسٹوڈینٹس، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ لازمی طور پر وزٹ کیا کریں، کیونکہ آپ کو میرے چینل پر اور بھی بہت ساری پلے لسٹ ہیں. تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں اور ٹائم بھی بہت کم ہے، لیکن میں آپ لوگ کو یہی کہوں گی کہ لیکچرز میں اتنی زیادہ لینتھی نہیں بنا رہی ہوں. پوری کوشش کرتی ہوں کہ جلدی سے آپ لوگ کا کویشچن ریڈ آؤٹ ہو جائے. دیکھیں، آپ لوگ اگر پورا کویشچن اگر آپ لوگوں نے ایک دفعہ پڑھا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس چیپٹر میں یہ چیز ڈسکشن ہوئی ہے، تو 1962 کا جیسے کہ کانسٹیٹیوشن آئین ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے کویشچن، اور یہ ایگزام میں آتا بھی ہوتا ہے کویشچن. بے شک یہ شارٹ کی طرح ہے یا لانگ کی طرح ہے، تو یہ آئین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کانسٹیٹیوشن آئین، کانسٹیٹیوشن 1962 کی. تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی طور پہ اس کویشچن کو کرنا ہے. باقی میں پورا ہی کویشچن کو آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے بتاؤں گی. آپ کے ہینڈ آؤٹ ہی اوپن کیا ہوا ہے میں نے، تو جب آپ لوگ لیکچر دیکھ لیں تو میں آپ لوگ کو یہی کہوں گی کہ ایک بار ہینڈ آؤٹ کو خود سے بھی ریڈ آؤٹ کیا کریں، تاکہ آپ لوگ کو سیلف کانفیڈینس ایک دفعہ بلڈ ہو کہ آپ لوگ کو جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، تو آپ لوگ کو وہ آتا بھی ہے. رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ڈیٹس جو سی ہیں وہ تو رٹے کے ساتھ ہی چلتی ہیں، لیکن ویسے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں، کانسیپٹس کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو چلیں اب ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی کویشچن ہوگا آپ کے پاس تو میرا کمنٹ سیشن آن ہے، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا کویشچن ہے، میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی لائنز جو بھی یہاں پر ریڈ آؤٹ کروں گی. دی 1962 کانسٹیٹیوشن، جو 1962 کا آئین تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، پس منظر کیا تھا اس کا، اور کانسٹیٹیوشن میکنگ جو آئین سازی ہوئی وہ کیا ہوئی، سائلنٹ فیچرز جو اس کی سائلنٹ فیچرز تھے، نمایاں خصوصیات تھیں اس کی، تو وہ کس طرح سے شو ہوئیں. 1962 کا آئین موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ کرنا ہے اسٹوڈنٹس. پس منظر، اب بیک گراؤنڈ جو تھا، یہ تینوں پوائنٹس ہم لوگ یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بھی فردر ریڈ کریں گے. Military took over on 7 October 1958 and consequently Ayub Khan became chief martial law administrator. فوجی نے 7 اکتوبر 1958 کو اقتدار سنبھالا، جو فوج تھی، اور اس کے نتیجے میں ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریشن بن گئے. One major task was frame a new constitution. یہاں پر اب ایک بڑا کام ایک نیا آئین تشکیل دینا تھا. The administration was critical of parliamentary system because it caused instability in the past. انتظامیہ پارلیمانی نظام کی تنقید کر رہی تھی کیونکہ ماضی میں عدم استحکام کا باعث بنی تھی. They sought stability of the nation in the gradual development of democracy. انہوں نے جمہوریت کی بدریج ترقی میں قوم کے استحکام کے خواہاں تھے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میکنگ ہوئی، آئین سازی ہوئی. تو یہاں پر جو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں پر، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ کرنا ہے. یہاں پر ڈیٹس بھی آئیں گی تو یہ لازمی کرنی ہے آپ لوگوں نے. دی گورنمنٹ انٹروڈکس بیسک ڈیموکریسیز ان اکتوبر 1959. اکتوبر 1959 میں حکومت نے بنیادی جمہوری نظام متعارف کروایا. Under this system 40,000 basic Democrats, local councillors were to be elected in each provinces. جو یہاں پر اکتوبر 1959 میں حکومت نے بنیادی جمہوری نظام جب متعارف کروا لیا تھا، اس نظام کے تحت ہر صوبے میں 40,000 بنیادی ڈیموکریٹس مقامی کونسلرز کا انتخاب ہونا تھا. They have to perform functions as local government and their role in developmental work. اب یہاں پر انہیں مقامی حکومت کی حیثیت سے کام کرنا ہے اور ترقیاتی کاموں میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. They also acted as an electoral college for the election of president and the National Assembly. انہوں نے صدر اور قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابی کالج کی حیثیت سے بھی کام کرنا ہے. جو کام تھا وہ کیا. Elections for basic democracies (BD) were held in December 1959 and January 1960. بنیادی جمہوری جمہوریہ BD کے لیے انتخابات دسمبر 1959 اور جنوری 1960 میں ہوئے تھے.
The presidential referendum was held by the elected BD members on February 17, 1960. اب جو پھر بھی بی ڈی کے منتخب ارکان نے 17 فروری 1960 کو صدارتی ریفرنڈم کرایا تھا. A constitutional commission was established in February 1960 under the chairmanship of Justice Sahibuddin, former Chief Justice. The tasks against in the commission were: فروری 1960 میں سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن قائم کیا گیا تھا. کمیشن کو تفویض کردہ کام یہ تھے. اب جو یہاں پر کمیشن جو طے ہو گئی جو جسٹس نے کر دی تھی تو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تو وہ یہ پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں یہاں پر: ٹو ایگزامائن دی کاز آف فیلئر پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمانی نظام کی ناکامی کی وجوہات میں جانچ پڑتال کرنے کے لیے. ریکمینڈیڈ اے نیو سسٹم کیپنگ ان دی ویو آف دی جینیس آف پیپل، پیش نظر رکھتے ہوئے ایک نیا نظام تجویز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جینیس آف پیپل یہ تھا کہ لوگوں کا باصلاحیت. اس کے بعد بی میں انہوں نے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن رکھا تھا، تعلیم کا معیار. انٹرنل کنڈیشن آف دی کنٹری، ملک کے اندرونی حالات. نیڈ آف ڈیولپمنٹ، جو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ترقی کی ضرورت ہے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ نیڈ آف ڈیولپمنٹ کی ترقی کی ضرورت ہے، یہاں پر نیڈ ہے. کمیشن presented its report in May 1961. After then, two committees revived it. کمیشن نے مئی 1961 میں اپنی رپورٹ پیش کی. اس کے بعد دو کمیٹیوں نے اس کا جائزہ لیا. Under the report of these committees, the new constitution was drafted. ان کمیٹیوں کی رپورٹ کے تحت نیا آئین تیار کیا گیا. ایوب announced the constitution on March 1, 1962. Elections to the National Assembly (NA) and provincial assemblies were held in April and May 1962 respectively. ایوب نے یکم مارچ 1962 کو آئین کا اعلان کیا. قومی اسمبلی (NA) اور صوبائی اسمبلی (PA) کے انتخابات بالترتیب اپریل اور مئی 1962 میں ہوئے. اس کے بعد دی نیو کانسٹیٹیوشن واز انفورسڈ آن جون 8, 1962. Material martial law was withdrawn. The new constitution was consisted of 250 articles, 5 schedules. نیا آئین جو تھا وہ 8 جون 1962 کو نافذ ہو گیا تھا. مارشل لاء واپس لے لیا گیا تھا. نئے آئین میں 250 مضامین اور 5 نظام اولاقات پر مشتمل تھے. اس کے بعد یہاں پر آ جائیں گے سائلنٹ فیچرز جو ہمارے 1962 کی یہ جو یہاں پر کانسٹیٹیوشن ہے. تو یہاں پر ہم نے 3 پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کرنے ہیں. بیک گراؤنڈ کانسٹیٹیوشن آف میکنگ سائلنٹ فیچرز. تو اب سائلنٹ فیچرز یہاں پر آ جاتا ہے کہ جو آئین کی نمایاں خصوصیات تھیں وہ کیا تھیں. اور اس کے بعد ہے ٹائٹل آف دی اسٹیٹ. انہوں نے یہاں پر فردر اتنا زیادہ نہیں کیا ہوا تو یہاں پر انہوں نے اس کے پوائنٹس بنا دیے ہیں سائلنٹ فیچرز کے. ٹائٹل آف دی اسٹیٹ، ریپبلک اینڈ اسلامک ریپبلک. یہاں پر انہوں نے جمہوری اور اسلامی جمہوری کا. اس کے بعد پریزیڈینشل سسٹم جو تھا، صدارتی نظام جو تھا وہ کیا تھا. A powerful president who was responsible for administration and affairs of the state. ایک طاقتور صدر جو ریاست کے انتظامیہ اور امور کے ذمہ دار تھا. He should be a Muslim. At least 40 years of age. Should be qualified to be member of NA. He would be elected through indirect elections for a period of 5 years. یہاں پر اس کو مسلمان ہونا چاہیے ہے، کم از کم 40 سال کی عمر میں. اسے NA کے ممبر بننے کے لیے اہل ہونا چاہیے. 5 سال کے لیے بلا واسطہ انتخابات کے ذریعے منتخب ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک یہ آئین اور لیکچر نمبر 19 موسٹ امپورٹنٹ ہے تو آپ کو وہ بھی میرے چینل پر مل جائے گا. تو وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے. یہ کیونکہ آئین ہے تو یہ آئین لازمی طور پر آتے ہوتے ہیں آپ لوگ کے شارٹ کوسچن میں بھی، لانگ کوسچن میں بھی، اور یہاں سے MCQs بھی بہت آتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس ہیں تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے. If he has held office for more than 8 years, he could seek re-election with the approval of the NA and PAS. اب قومی جو اسمبلی کو صدر کو مخاضہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا تاہم اس کا حصول مشکل تھا. نیشنل اسمبلی واز given the power of impeach the president. How it was difficult to achieve. President could
dissolve the NA, but in that case he must seek re-election. جو صدر NA کو تحلیل کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں انہیں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنا ہوگا. اب پاورز آف پریزیڈنٹ، اب جو صدر کے اختیارات تھے وہ کیا تھے؟ جو صدر کے اختیارات تھے تو اس کو بھی ہم ابھی ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. President was the focal point of the executive, legislative and judicial powers. جو صدر ہے اس کو صدر تمام ایگزیکٹو، قانون سازی، عدالتی اختیارات کا فوکل پوائنٹ ہے. کیبنٹ واز responsible to him. کابینہ اس کے ذمہ دار تھی. All key appointments were to be made by president. تمام اہم تقریراں تھی وہ صدر کو ہی کرنی تھی. He could issue ordinance. He could also declare state of emergency in the country. اب کیا ہوا کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتا تھا. جو صدر تھا ملک کا، وہ ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد نیشنل اسمبلی NA، جس کو شارٹ ورڈ میں ہم نے کہا ہے NA was a constituent of one house on basis of principles of party between two wings of the country. جو صدر کے، اب یہاں پہ قومی اسمبلی کے جو ہیں تو نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی کو کہیں گے. ملک کے دو ونگوں کے مابین برابری کے اصول کی بنیادی پر یہاں پر NA ایک گھر پر مشتمل تھا. There were 150 seats plus 6 seats were reserved for women. یہاں پر اب انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر 150 نشستیں تھیں اور 6 نشستیں جو تھیں وہ خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئی تھیں. All were elected indirectly. ان سب کا انتظام بلا واسطہ کر دیا گیا تھا. For the membership minimum age limited was 25 years. رکنیت کے لیے کم سے کم بھی عمر کی حد جو تھی وہ 25 ایئرس تھی. اس کے بعد آ جائے گا لیجسلیٹو پاورز. تو جو یہاں پر قانون سازی کے اختیارات تھے وہ کیا ہوئے؟ NA had all the powers of law making, but law was to be finally ratified by president. President could sign, reject or return the bill. جو یہاں پر قانون سازی کے اختیارات تھے اس میں سے NA میں قانون سازی کے تمام اختیارات موجود تھے لیکن آخرکار صدر کے ذریعے قانون کی توثیق کرنی تھی. جو بل ہوتا ہے صدر بل پر دستخط، مسترد یا واپس کر سکتے ہیں. فائنینشیل پاور، جو مالی اختیارات تھے. فائنینشیل پاورز آف NA واز لمیٹڈ. اب جو یہاں پر NA کی مالی اختیارات تھے وہ محدود تھے. اونلی نیو ایکسپینڈیچر could be voted. جو یہاں پر صرف نئے اخراجات کو ہی ووٹ دیا جا سکتا تھا. NA could not rejected consolidate fund list and recurring the expenditure. NA استحکام فنڈ لسٹ اور بار بار آنے والے اخراجات کو مسترد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. فیڈرلزم، اب جو وفاقیت تھی وہ کیا ہوئی فیڈرلزم میں؟ There were two provinces of the federation, East Pakistan and West Pakistan. یہاں پر فیڈریشن کے دو صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. Only one list of subject, example the central list was given in the constitution. صرف ایک مضمون کی فہرست میں یعنی مرکزی فہرست آئینی میں دی گئی تھی. پروونشل جو گورنمنٹس تھی، جو صوبائی حکومتیں تھیں، تو انہوں نے اب کیا کہا؟ گورنرز were head of the provinces and governed the province with his cabinet. گورنر صوبوں کے سربراہ تھے اور اپنی کابینہ کے ساتھ صوبے پر حکومت کرتے تھے. Provincial governments were directly under the control of president. صوبائی حکومتیں براہ راست صدر کے ماتحت تھیں. There was a strong center with a powerful president. He had enough powers to manage provincial affairs. In case of emergency powers, central government could take direct control of province. اب ان کے پاس جو تھا، ان کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ ایک طاقتور صدر کے ساتھ ایک مضبوط مرکز تھا. صوبائی امور کے انتظامات کے لیے ہنگامی طاقتور کی صورت میں مرکزی حکومت صوبے کا براہ راست کنٹرول سنبھال سکتی تھی. اس کے بعد پرنسپلز آف پالیسی،
جو یہاں پر پالیسی کے اصول بنے تو وہ کیا بن گئے تھے، تو یہ انہوں نے یہاں پر 5 پوائنٹس میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ نیشنل سولیڈیرٹی ول بی آبزرو، قومی یکجہتی منایا جائے گا۔ انٹرسٹ آف بیک ورڈ پیپل ول بی لکڈ آفٹر، پسماندہ لوگوں کے مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اپرچونیٹیز فار پارٹیشنز ان نیشنل لائف، قومی زندگی میں شرکت کے لیے مواقع دیے جائیں گے۔ ایجوکیشن اینڈ ویل بینگ آف پیپل، تعلیم اور لوگوں کی بھلائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسلام ول بی امپلیمنٹڈ ان ڈے ٹو ڈے لائف، اسلام کو روزمرہ کی زندگی میں نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس، اب جو یہاں پر بنیادی حقوق دیے گئے اس پالیسی میں ہمیں، تو وہ کیا تھے اس آئین میں، 1962 کے آئین میں؟ فنڈامنٹل رائٹس جو تھے، فنڈامنٹل رائٹس ور پرووائڈیڈ ان کانسٹیٹیوشن 7، جو مقصد کو حل کرنا، جو یہاں پر بنیادی حقوق دیے گئے وہ آئین میں بنیادی حقوق مہیا کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 جو یہ ہے، یہ 7 پوائنٹ ہے یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا۔ تو سیاسی جماعتیں جو تھی وہ کیا ہوئیں کہ اوریجنلی پولیٹیکل پارٹیز ور ناٹ الاؤڈ، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ واز انٹروڈیوس ان 1962۔ جو سیاسی جماعتیں تھیں، اصل میں سیاسی جماعتوں کی اجازت نہیں تھی، لیکن پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 میں لایا گیا۔ اس کے بعد اسلامک پروویژنز، جو یہاں پر اسلامی دفعات تھیں تو وہ کیا ہوئیں؟ آبجیکٹیو ریزولوشن واز دی پریمیبل آف دی کانسٹیٹیوشن، ادر اسلامک پروویژن ور اے پارٹ آف پرنسپلز آف پالیسی اینڈ ناٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اسلامک پرووینسز جو تھی یہاں پر اسلامی دفعات تھی، مقاصد کو حل کرنا آئین کی پیشکش تھا۔ دیگر اسلامی دفعات آئین کی نہیں اصول کے اصول کا حصہ تھیں۔ ایڈوائزری کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی، جو ایڈوائزری کونسل برائے اسلامی نظریاتی تھی تو وہ کیا تھی؟ اینڈ ایڈوائزری کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی واز میڈ ان دی کانسٹیٹیوشن ہیوی 5 to 12 ممبرز، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے ایک مشاورتی کونسل تشکیل دی گئی تھی جس میں سے 5 سے 12 ممبران شامل تھے۔ اٹ واز آ ریکمینڈیٹری باڈی، یہ ایک تجارتی ادارہ تھا۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جو اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا تو اس میں کیا ہوا؟ اٹ واز ڈیزائن فار ریسرچ اینڈ انسٹرکشن ان اسلام فار اسسٹنگ دی ریکنسٹرکشن آف دی مسلم سوسائٹی آن ٹرولی اسلامک لائنز۔ یہ واقعی اسلامی خطوط پر مسلم معاشرے کی تعمیر نو میں مدد کے لیے اسلام میں تحقیق اور ہدایت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ورکنگ آف کانسٹیٹیوشن، اب جو آئین کا کام کرنا تھا وہ کانسٹیٹیوشن ریمینڈ اینڈ فورس فرام 8 June 1962 March 25 1969، اب جو جون 1962 سے 25 مارچ اور 1969 تک آئین پر عمل درآمد رہا، یعنی کہ 8 جون سے 1962 ٹو 25 مارچ 1969 تک یہاں پر اس کا اینڈ ہوا۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اب رٹا نہیں لگانا ہے، جو چیز رٹا لگانے والی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اب بتا دیتی ہوں یہاں پر۔ تو یہ کویسچن بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، لیکچر نمبر 19 بھی امپورٹنٹ ہے، وہ کویسچن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، 1962 کا کانسٹیٹیوشن آئین ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اب یہ 3 پوائنٹس آپ لوگوں نے یاد رکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کے لانگ کویسچن میں آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس اٹھا لینے ہیں، اور اس کو فردر لیکچر کو اپنا ہینڈ آؤٹ سے آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے ایک بار، اور اس کے بعد پوائنٹس کو لکھ کر، اور یہ ہیڈنگس جو ہوتی ہیں، ہیڈنگس لازمی طور پر آپ لوگوں نے یاد کرنی ہوتی ہیں، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے یہ لیکچر۔ تو جیسے آپ لوگ ایک دفعہ اپنے ہینڈ آؤٹ سے ریڈ آؤٹ کر لیں گے نا ایک بار، تو انشاءاللہ آپ لوگ کا یہ لیکچر کلیئر ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی ہے، کوئی بھی کویسچن ہے لیکچر کے اکارڈنگ، تو کمنٹ سیکشن میرا آن ہے، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ چینل کا سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔